السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلی صدی ہجری کا زمانہ ہے۔ قریش کے چار خوبصورت نوجوان جو آپس میں باہم دوست بھی ہیں، وہ مسجد حرام میں اکٹھے ہوئے ہیں۔ آپس میں گفتگو جاری ہے تو ان میں سے ایک کہنے لگا کہ کیوں نہ آج ہم اپنی اپنی خواہشات کا اظہار کریں کہ ہماری زندگی میں کیا خواہش ہے، کہ ہم کیا زندگی میں اچیو کرنا چاہتے ہیں۔ تو چاروں میں سے پہلا نوجوان کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے، میری یہ خواہش ہے کہ حرمین کے اوپر میری حکومت قائم ہو جائے، مطلب مکہ اور مدینہ پر میری حکومت قائم ہو جائے اور میں یہاں حکومت کروں۔ دوسرا نوجوان کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے، میری یہ خواہش ہے کہ عراق پر میری حکومت ہو جائے اور تمام عراق پہ اس زمانے کے لحاظ سے جو عراق تھا اس پہ میری حکومت قائم ہو جائے اور میں اس پہ اپنی حکومت کروں۔ تیسرا نوجوان کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میری یہ خواہش ہے کہ ہمارے جو موجودہ خلیفہ ہیں ان کی وفات کے بعد میں ان کا جو ہے وہ جانشین بنوں اور تمام اسلامی دنیا پر میری حکومت ہو، یعنی کہ میں اس کے بعد خلیفہ بنوں۔ تینوں اپنی اپنی خواہشات کے اظہار کر چکتے ہیں، تو چوتھا نوجوان وہ چپ کر کے خاموش بیٹھا ہے۔ تو وہ کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ تم لوگوں کو، یعنی تم تینوں کو اپنی اپنی خواہشات مبارک ہو، تم نے اللہ سے دنیا مانگی ہے، تمہیں اپنی اپنی خواہش مبارک ہو۔ میری یہ خواہش ہے، میری یہ دعا ہے کہ زندگی میں علم حدیث میں ترقی کروں، اللہ تعالیٰ مجھ سے حدیث کی لائن میں کام لے لیں، میں حدیث کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو پھیلانے والا بن جاؤں اور دنیا سے مجھے بے رغبتی ہو اور آخرت میں مجھے جنت کا پروانہ مل جائے۔ اللہ کی کرنی دیکھیے کہ اللہ جل شانہ ان چاروں کی خواہشات کو پورا کرتے ہیں۔ پہلا وہ نوجوان جس نے کھڑے ہو کے کہا تھا کہ اللہ سے دعا ہے کہ میری حرمین پہ حکومت قائم ہو جائے، وہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو مکہ مدینہ پہ حکومت بھی دی، انہوں نے 6 سے 7 سال ادھر باقاعدہ گورنر رہے، حکومت بھی کی، وہاں پہ خلیفہ رہے مکہ مدینہ میں، لیکن پھر وہ بنو امیہ کے ساتھ جنگ میں شہید ہو گئے، حجاج بن یوسف نے ان کو شہید کیا۔ دوسرا نوجوان جس نے کہا تھا کہ عراق پہ میری حکومت قائم ہو، وہ انہی کے بھائی مصعب بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی عراق پہ حکومت دی، انہوں نے بھی کچھ عرصہ حکومت کی، لیکن وہ بھی بنو امیہ کے ہاتھوں شہید ہو گئے۔ تیسرا وہ نوجوان کہ جس نے کہا تھا کہ میں خلیفہ کے بعد اس کا جانشین بننا چاہتا ہوں، میں خلافت کرنا چاہتا ہوں، خلیفہ بننا چاہتا ہوں، وہ نوجوان بنو امیہ کا نوجوان مروان بن حکم کا بیٹا عبد الملک بن مروان تھا۔ اللہ کی کرنی دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے حکومت دی، وہ بنو امیہ کا بڑا خلیفہ بنا، پہلا دوسرا خلیفہ بنا مروان بن حکم کے بعد۔ 20 سال اس نے، عبد الملک بن مروان نے 20 سال حکومت کی، پھر وہ اس کے بیٹوں میں یزید بن عبد الملک، سلمان بن عبد الملک، پھر اس کی نسلوں میں بنو امیہ کی حکومت چلی۔ چوتھے وہ نوجوان جنہوں نے یہ خواہش کا اظہار کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے حدیث کے میدان میں کام لے لے، وہ عبداللہ بن زبیر ہی کے بھائی عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اللہ کی کرنی دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے حدیث کے فیلڈ میں اتنا بڑا کام لیا کہ آج بھی کوئی طالب علم جو حدیث پڑھتا ہے تو اس کو بہت سی ایسی روایات ملتی ہیں کہ جو عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گزر کے جاتی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کی سگی خالہ تھیں، ان کی یہ صحبت میں رہے اور ان سے حدیث کا اتنا زیادہ علم حاصل کیا کہ حضرت عائشہ کے پاس جتنا علم تھا اس کا بہت زیادہ حصہ وہ عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ تو بعد میں جب چاروں کی خواہشات پوری ہوتی نظر آ رہی تھیں تو عبد الملک بن مروان کہا کرتا تھا کہ اگر کسی نے دنیا میں چلتا پھرتا جنتی آدمی دیکھنا ہے تو وہ عروہ بن زبیر کو دیکھے، کیونکہ انہوں نے دوسری چیز وہ جنت کا پروانہ مانگا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو انسان کو اپنی ترجیحات وہ آخرت کے حساب سے طے کرنی چاہیے۔ اس طرح کی مزید سبق آموز انفارمیٹو اسلامک واقعات کے لیے اس چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔